السلام علیکم ناظرین، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کا جو ریلیشن ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس کے فرینڈز کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، ریلیٹیو کے ساتھ، یا جو اس کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے ہمیشہ خوشگوار رہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہمیشہ اچھا رہے۔ اگر وہ کسی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتا ہے، اس کی مارکیٹنگ کے لیے جاتا ہے، تو اس کی جو کمیونیکیشن ہے اس کے کلائنٹ کے ساتھ ہمیشہ امپریسو رہے، ہمیشہ اچھی رہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے کمیونیکیشن سکل کا جاننا اور کمیونیکیشن کے جو ایتھکس ہیں ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم وہی کمیونیکیشن کے جو اصول ہیں، کمیونیکیشن کے جو ایتھکس ہیں، جن کو ملحوظ خاطر رکھنا آپ کی کمیونیکیشن کو انتہائی امپریسو اور متاثر کن بنا دے گا، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، جو نفسیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ کسی شخص سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کے جو پہلے 90 سیکنڈ ہوتے ہیں، آپ کے جو 1.5 منٹ ہوتا ہے، اسی کے اندر اس دوسرے آدمی نے آپ کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، یہ جج کرنا ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، آپ کی پرسنالٹی امپریسو ہے، آپ اس سے گفتگو کر کے وہ بور فیل کرے گا یا آپ سے گفتگو کر کے وہ پر لطف اور خوش محسوس کرے گا۔ تو ناظرین، وہ پہلے جو 90 سیکنڈ ہوتے ہیں، پہلا جو 1.5 منٹ ہوتا ہے، وہ اسی کے اندر آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں جج کر لیتا ہے، ڈیسائیڈ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، جب بھی آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا جو فرسٹ امپریشن ہے، جس طرح فرانسس بیکن کہتا ہے، فرسٹ امپریشن پروو دا لاسٹ امپریشن، آپ کا جو فرسٹ امپریشن ہونا چاہیے وہی اتنا اٹریکٹیو اور متاثر کن ہونا چاہیے کہ وہ بعد میں بھی آپ سے گفتگو کرنے میں جو ہے وہ خوشی محسوس کرے اور بورنگ محسوس نہ کرے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا جو رول، سب سے پہلا جو اصول آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آپ جب کسی سے ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہینڈ شیک کے دوران ہی آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کرنا ہے، یعنی اس کی طرف جو ہے دیکھنا ہے، اس کی نظروں سے نظریں ملا کر اس کے بعد آپ نے ہلکی سی مسکراہٹ دینی ہے۔ جو آپ کی نظروں کا ملانا ہے وہ یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک کانفیڈنٹ انسان ہیں، آپ جو ایک کھرے اور سچے انسان ہیں۔ پھر آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ یہ میسج دے رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ مل کر خوشی ہوئی ہے۔ اگر آپ ہینڈ شیک سے پہلے ہی آپ مسکراہٹ دیتے ہیں تو وہ یہ ایسے لگتا ہے یہ میری وجہ سے خوش نہیں ہے، بلکہ کسی اور ریزن کی وجہ سے یہ خوش ہے، کسی اور ریزن کی وجہ سے یہ مسکرا رہا ہے۔ تو اس لیے جب آپ ہینڈ شیک کر رہے ہیں، اسی دوران آپ نے ایک تو آئی کنٹیکٹ کرنا ہے اور اسی دوران آپ نے جو ہے ایک مسکراہٹ دینی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے اس کا نام پوچھنا ہے، اور نام پوچھنے کے بعد اپنی کمیونیکیشن میں، اپنی گفتگو میں جتنا ہو سکے اس کے نام کو دہرانا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، کیونکہ انسان کو جو سب سے محبوب چیز ہوتی ہے وہ اپنا نام ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کے نام کو جتنا ریپیٹ کریں گے اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں آپ کی جو ہے محبت، آپ کی کیئر بڑھے گی۔ اگر آپ چیٹ کرنے ہیں تو چیٹ میں بھی اس کے نام کو جتنا ہو سکے ریپیٹ کریں۔ فار ایگزامپل، اس کا نام ہے زاہد، تو آپ ہر بات میں، ہر جملے میں جتنا ہو سکے، جتنا پاسبل ہو یا جتنا سوٹیبل، مناسب ہو، اتنا آپ اس کا نام ریپیٹ کریں کہ زاہد صاحب آپ نے یہ جو کہا یہ ایسا ہے، یا آپ نے کل جو کیا، زاہد صاحب، جتنا ہو سکے جو بھی اس کا نام ہے یا اس کا جو لقب ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بڑا آدمی ہے تو اس کا کوئی لقب ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب، سر جی، پروفیسر صاحب، جو بھی اس کا لقب یا نیم ہے۔ اگر بڑا آدمی ہے تو لقب کو ریپیٹ کریں، اگر ایکول ہے، برابر ہے، کوئی تھوڑا بہت گیپ ہے تو ہو سکے جتنا نام کو ریپیٹ کریں۔ نام کا جو ریپیٹ کرنا ہے یہ انتہائی امپریسو ہوتا ہے۔ ایک بزنس مین کہتے ہیں کہ میرا ایک حریف تھا، میرا ایک مد مقابل تھا، اگرچہ ہماری ظاہری طور پر اچھی سلام دعا تھی، لیکن وہ ہمیشہ میرے مقابلے میں رہتا ہے، مجھے ڈیفیٹ دینے کی، مجھے شکست دینے کی، مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا۔ اگر میں کوئی پروڈکٹ کو لانچ کرتا، میں کہتا یہ پروڈکٹ جو ہے 1000 روپے کی ہے، تو وہ 900 کی بیچنے کی کوشش کرتا۔ اگر میں 900 پہ آتا وہ 800 میں، ہمیشہ اس کی یہ خواہش ہوتی کہ مجھے لاس ہو، میرے لاس پر تلا رہتا، میرے نقصان پر تلا رہتا۔ تو کہتے میں نے اس کا حل یہ نکالا، میں نے ایک نئی کمپنی لانچ کی، نئی کمپنی شروع کی، ایک نیا بزنس شروع کیا، تو میں نے اس کا نام اس اپنا جو میرا حریف تھا اس کے نام پر رکھ دیا۔ تو کہتا اس کا رزلٹ یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا، وہ بندہ میرا بہترین فین بن گیا، میں اس کے ساتھ ایک بہترین، دل سے بھی ایک بہترین تعلق بن گیا۔ پھر کبھی بھی اس نے میری مخالفت نہیں کی، کسی بھی معاملے میں کبھی بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ مجھے شکست دے۔ تو ہمیشہ آپ جتنا ہو سکے نام ریپیٹ کریں، جو نام ہے انسان کو بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ دوسرا کام جو کمیونیکیشن میں آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ اس کے انٹرسٹ کو فائنڈ کرنا ہے کہ اس بندے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ اگر آپ اس کی محبت کو گین کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو توجہ ہے اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے انٹرسٹ کے مطابق باتیں کریں۔
فار ایگزامپل ایک بندہ گیمنگ میں انٹرسٹ رکھتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ اس کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے ساتھ آپ پولیٹکس کی، سیاست کی باتیں کریں گے تو وہ کبھی بھی امپریس نہیں ہوگا، آپ سے بات کرنے میں وہ کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگا، تو وہ اس کی خواہش ہوگی کہ وہ آپ کی کمپنی کو چھوڑے کسی اور کے ساتھ گپ شپ کرے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے جس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے انٹرسٹ کو فائنڈ کریں، اگر وہ پولیٹکس میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو پولیٹکس کی باتیں کریں، اگر وہ موبائل کی کمپنیز میں انٹرسٹ رکھتا ہے، جس چیز میں بھی وہ انٹرسٹ رکھتا ہے اس کے انٹرسٹ کو فائنڈ کریں اور اسی پر آپ ڈسکشن کریں۔ آپ انٹرسٹ کو اسی طرح فائنڈ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں وہ خود ڈسکس کر رہا ہے یا جس چیز کے بارے میں وہ زیادہ ڈسکس کر رہا ہے اس سے آپ کو جج ہو جائے گا کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے۔ ایون کہ اگر آپ کوئی چیز کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو سیل میں بھی آپ اس کی نیڈ کو آبزرو کریں کہ یہ بندے کی نیڈ کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک پروفیسر ہیں، پرنسپل ہیں کالج کی، تو آپ کہیں کالج میں ایڈمیشن کی مارکیٹنگ کے لیے جاتے ہیں، بچوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں، پیرنٹس کو اپنے کالج میں ایڈمیشن کے لیے قائل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیرنٹس کی نیڈ کیا ہے۔ کالج تو اور بھی بہت سے بنے ہوئے ہیں، یہ بچہ جو ہے میرے کالج کے اندر بچہ کیوں داخل کرائے گا، کوئی ریزن تو ہوگی۔ فار ایگزامپل اس کے ذہن کے اندر ہے کہ بچے کا بیہیویئر ٹھیک ہو، پڑھاتے تو سارے کالج ہیں لیکن وہ چاہتا ہے بچے کا بیہیویئر ٹھیک ہو۔ اب اگر اس کے ساتھ آپ صرف اسٹڈی کے بارے میں باتیں کریں گے، ہمارے کالج میں بڑی اچھی اسٹڈی ہے، اس کا ایگزام ہوتا ہے، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رپورٹ تیار ہوتی ہے، اگر اس چیز کے بارے میں آپ باتیں کریں گے وہ زیادہ امپریس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو مین فوکس ہے، اس کی جو نیڈ ہے وہ بیسک یہ ہے اس کا بیہیویئر اچھا ہو۔ اگر دوسرا ایک اور سائیکی کا پیرنٹس ہے، فادر ہے یا کوئی بھی ہے فیملی ممبر ہے، آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی سائیکی یہ ہے کہ بچہ اچھے گریڈ لے، ایک اچھا آفیسر بنے، اس کو بیہیویئر سے زیادہ کنسرن نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے بیہیویئر تو سب کالج میں جو ہے اس پر فوکس کیا جاتا ہے لیکن اس کے مارکس اچھے آئیں۔ اب اس کے ساتھ جو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اس کے مارکس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، یہ کس طرح اچھے مارکس گین کر سکے گا، کس طرح ایک اچھا آفیسر بن سکے گا، ہم کس طرح پڑھائی پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دوسرے کی نیڈ کو پورا کرو تو آپ کی گریڈ پوری ہوگی، تو یہ کمیونیکیشن کا دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرے جو چیز آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے کمیونیکیشن کے دوران وہ یہ ہے کہ اگلے بندے کو آپ نے بند گلی میں نہیں دھکیل دینا، اس کو بورنگ نہیں کر دینا۔ بند گلی میں مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ان الفاظ پر اینڈ ہو رہی ہے، بار بار ان الفاظ کو دہرایا جا رہا ہے کہ اور سنائیں اور سنائیں۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن میں یہ الفاظ ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اگلا بندہ بور ہو جائے گا، وہ دوبارہ آپ سے ملنا پسند نہیں کرے گا، وہ تنگ ہو جائے گا، وہ یہ سوچے گا یار اس کے ساتھ تو میں کمیونیکیشن نہیں کروں گا، پچھلی بار بھی کی تھی میں پھنس گیا تھا، کوئی الفاظ ہی نہیں رہے تھے، آپ کی کمیونیکیشن بورنگ بن جائے گی۔ بلکہ آپ نے یہ کوشش کرنا ہے، جو ٹیکنیک ہوتی ہے باہر سے بات نکالنا، تو اس ٹیکنیک کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ فار ایگزامپل وہ کہیں کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں جاب سے ڈسکس کریں کہ آپ اس کمپنی میں جو جاب کر رہے ہیں وہ کمپنی باقیوں سے کیوں بہتر ہے، اس کمپنی میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں، اس کے کہاں کہاں آفس بنے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہہ دیتا ہے لاہور میں ایک آفس ہے، ایک پنڈی میں آفس ہے، آپ لاہور سے بات شروع کر لیں، اس کا ویدر کیسا ہے، لاہور بنا کیسے ہے، تو اس میں اس کی ہسٹری کیا ہے، تو آگے کوئی بھی چیز وہ بات سے آپ بات کو نکالنے کی کوشش کریں۔ فار ایگزامپل اگر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے آپ اس کے ٹیچر کے بارے میں ڈسکس کریں، پھر کسی ٹیچر سے دوسرے کالج کے بارے میں آپ اگر وہ کسی کالج کا ذکر کر رہا ہے آپ پوچھیں کہ باقی کون کون سا آپ کے پاس کالج ہے، آپ کے سائڈ میں اور کون کون سے ادارے قائم ہیں، ان کی اسٹڈی کیسی ہے، ٹیچر کہاں سے آتے ہیں، آپ بات سے بات نکالیں اور اس ادارے کی کہاں کہاں برانچیں ہیں، پھر اس شہر پہ شروع ہو جائیں۔ تو کوشش کریں بات سے بات نکالیں، جس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کے پاس جو ہوگا الفاظ کی کمی نہیں رہے گی، کیونکہ بند گلی میں آپ اسی وقت جاتے ہیں جب آپ کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہیں باقی بچتا۔ تو اس لیے اور اس میں بھی کوشش کریں اوپن اینڈیڈ کوسچن کریں، ایسے کوسچن جس کے بارے میں وہ رائے دے سکے، اس کے بارے میں ڈیٹیل بیان کر سکے۔ ہر انسان کو رائے دینا بڑا پسند ہوتا ہے، اس سے رائے لیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا تھاٹ ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، یہ چیز بھی اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اس کو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے، آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے اس کو اچھا لگے گا۔ اور ایک چیز سے آپ نے اس میں اوائڈ کرنا ہے، آپ نے انٹرویو ٹائپ کے کوسچن نہیں پوچھنے، کلوز اینڈڈ کوسچن نہیں پوچھنے، آپ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ پوچھنے لگ جائیں کہ کتنے فیملی ممبر ہیں، کتنے بھائی ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یہ جو ڈیٹیل ہوتی ہے اپنی فیملی کے بارے میں لوگ یہ دینا پسند نہیں کرتے، خاص کر کے سیلری کے بارے میں بعض لوگ پوچھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، اس سے اوائڈ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اوپن اینڈڈ کوسچن پوچھیں، ان کی تھاٹ پوچھیں، ان کا جو ہے رائے پوچھیں۔ لوگوں کو رائے دینا بہت پسند ہوتا ہے، اگر کوئی بندے سے آپ رائے لیتے ہیں اس کو یہ محسوس ہوتا
ہوتا ہے میری اس کے نزدیک ایک امپورٹنس ہے, میں اہم آدمی ہوں, تو یہ چیز انسان کو بڑی جو ہے پسند ہوتی ہے. تو اس میں بھی آپ کوشش کریں, اس کو ایڈمائر کریں, تعریف کریں. ہر انسان کو جو اپنی ایڈمائریشن ہے, اپنی تعریف ہے, وہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے آپ کی طرف بڑا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے. جس طرح کہ اگر ہم کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں, ان کا جو پورا مذہب ہے وہ اس چیز پر بیس کرتا ہے. ہمارا تو مذہب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا, وہ انہوں نے ایک پھل کھا لیا تھا. انہوں نے ایک جو پھل کھایا تھا, وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے پھل نہیں کھایا تھا, بلکہ کس نے کھایا تھا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کھایا تھا. اور اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو سیٹن تھا, شیطان تھا, اس نے تعریف کی تھی ان کی, حضرت حوا کی تعریف کی اور پھر ان کو قائل کیا. تو جو تعریف ہوتی ہے, انسان جو ہے اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. آپ کسی کی بھی محبت کو گین کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایڈمائر کریں, اس کی تعریف کریں. تو آپ اگر وہ کوئی رائے دے رہا ہے تو اس میں اس کو اپریشیٹ کریں کہ یو آر رائٹ, آپ بہت اچھا کہہ رہے ہیں, آپ جو ہے بالکل جو آپ کی رائے ہے جس حد تک آ, تو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں اوائڈ کریں, اس میں مہذب طریقے سے اس کو گائیڈ کریں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کچھ پراپر کہہ رہا ہے, رائٹ کہہ رہا ہے, تو ایڈمائر کرنے کی کوشش کریں. پھر اگر ہو سکے تو اس کی بات کو رپیٹ کریں. تو یہ بات کو رپیٹ کرنا بھی آپ کی جو گفت و شنید ہے, آپ کی جو کمیونیکیشن ہے, اس کو ایک اٹریکٹیو اور پرلطف بنا دیتا ہے. فار ایگزامپل اس نے کہا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں, تو آپ کہیں اچھا آپ لاہور میں رہتے ہیں, بہت زیادہ باتوں کو نہ دہرائیں, یہ زیادہ اٹریکٹیو اور پسندیدہ نہیں ہے. لیکن کوشش کریں جتنا ہو سکے جو سوٹیبل ہو. دہرانے کی جو ٹیکنیک ہے یہ بہت اچھی ہے, بہت زیادہ جو ہے کمیونیکیشن کو اٹریکٹیو اور متاثر کن بنا دیتی ہے. پھر کمیونیکیشن میں ایک اور چیز کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے, آپ کبھی بھی آرگومنٹیٹیو نہ ہو. جو بندہ آرگومنٹیٹیو ہو جاتا ہے, اس کا مطلب آرگومنٹیٹیو کا یہ ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اور خود کو کہنا کہ میں رائٹ ہوں, دلائل دینا, لاجک دینا کہ میں رائٹ ہوں اور تم غلط ہو. دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں اگر ریلیشن ہے آپ کا, کسی کے ساتھ تعلق ہے, چاہے فیملی میں کسی کے ساتھ تعلق ہے, فرینڈ کے ساتھ ہے, کلائنٹ کے ساتھ ہے, کہتے ہیں جو ریلیشن کو سب سے زیادہ چیز تباہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آرگومنٹیٹیو ہو جاتے ہیں. ریلیشن میں کہتے ہیں جو آپ کی جیت ہوتی ہے وہ اصل میں آپ کی ہار ہوتی ہے. آپ اپنے لاجک کی وجہ سے, اپنے آرگومنٹس کی وجہ سے آپ جیت جاتے ہیں, اپنے دلائل کی وجہ سے جیت جاتے ہیں, لیکن ریلیشن کو آپ تباہ کر دیتے ہیں. یہ چیز ریلیشن کو تباہ کر دیتی ہے. یہاں پر جو آپ کی جیت ہوتی ہے وہ اصل میں آپ کی ہار ہوتی ہے. لیکن اگر یہاں پر آپ ہار مان لیتے ہیں, یہ ایکچولی آپ کی جیت ہوتی ہے. اگر وہ کہیں پر کوئی بندہ, کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, کوئی بندہ آپ پر الزام بھی لگاتا ہے, تو اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے جو ہے ٹیکل کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ غلط ہو, ایکسیپٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پرنسپل کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ آپ کا قصور ہے, تو پہلے اس سے معذرت کریں کہ سر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں, آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, کل میں ایسے یہاں پر شریک نہیں تھا, موجود نہیں تھا. لیکن اگر آپ آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں, نہیں نہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں تو ایسا کیا ہی نہیں ہے, اس سے کیا ہوگا, وہ مزید آپ سے اینگر ہو جائے گا, مزید آپ سے ناراض ہو جائے گا. تو آپ نے کمیونیکیشن میں کبھی بھی آرگومنٹیٹیو نہیں ہونا, اس کی جو ہے برابر لاجک دے کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنا. اگر آپ کوئی چیز کو سیل کر رہے ہیں, کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ یہ پروڈکٹ میں آپ کی یہ فالٹ ہے, تو اس کو کہیں بھئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو شاید محسوس ہوا ہے کہ فالٹ ہے, لیکن ہماری پروڈکٹ میں یہ فالٹ نہیں ہوتا. پہلے اس کی بات کو ایکسیپٹ کریں, اس کے بعد اپنا لاجک دیں, اس کو یہ پروف کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو آپ کو فالٹ نظر آ رہا ہے کہ باقیوں کو ہم نے بیچا ہے, اس کے پاس یہ فالٹ نہیں نکلا, یہ اس میں آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے. تو کبھی بھی کسی بندے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں, آرگومنٹ دے کر اس کی بات کے اگینسٹ نہ ہو جائیں. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بہترین کمیونیکیشن کے ماہر تھے, کمیونیکیٹو تھے, ان کے بارے میں آتا ہے جب کوئی آدمی ان کے پاس آتا ہے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے ایسا نہیں کہ وہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے, اس کو مار دو, بلکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ لب کے اس کو مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھا دیا, اور اس نوجوان کو بھی پاس بٹھایا اور سمجھایا, کہا کہ اگر کوئی آپ کی بہن کے ساتھ کرے, آپ کی والدہ کے ساتھ کرے, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اس نے کہا نہیں اچھا لگے گا. تو آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے, آپ بھی کسی کی بہن کے ساتھ, کسی کی والدہ کے ساتھ کرو گے زنا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بری بات بھی کہتا, بڑے آپ پولائٹ وے میں اس کو جو ہے سیٹسفائی کرتے, اس کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتے, آرگومنٹیٹیو نہیں ہوتے. تو آپ نے ایسا کر دیا, آپ نے ایسا کر دیا, اس کو نیچا دکھانے کی. تو آپ کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن اٹریکٹیو ہو, متاثر کن ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اطوار کو اڈاپٹ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی لہجہ ہوتا تھا پولائٹ ہوتا تھا, بڑا نرم لہجہ ہوتا تھا, اور دوسروں کی بات کو مکمل سنتے تھے, اس کے بعد کوئی آرگومنٹ پاس کرتے, اس کے بعد کوئی بات کہتے تھے. پہلے جب کوئی بات کر رہا ہوتا تو مکمل طور پر اس کی طرف فوکس کرتے, توجہ کرتے, اور اس کی بات کو سنتے اور کم بولتے. اور کمیونیکیشن کا جو سب سے بڑی سکل ہے, سب سے بڑا ٹول
اصول ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگلے کو سنو. جتنا آپ دوسرے کو سنو گے اتنا زیادہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی, آپ کی کمیونیکیشن اٹریکٹیو ہوگی. رب کائنات نے بھی انسان کو 2 کان دیے ہیں, 1 زبان دی ہے تاکہ انسان جو ہے بولے کم سنے زیادہ. آپ کی کمیونیکیشن کو جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہے وہ آپ کا زیادہ سننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کم بولتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم آپ کی باتوں کے الفاظ کو گن سکتے تھے. آپ نے کتنے الفاظ کہے ہیں, ہم ان الفاظ کو گن سکتے تھے, اتنا کم بولتے تھے. تو اگر آپ اپنی کمیونیکیشن کو اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم بولیں اور اس کی رائے کو جو ہے اہمیت دیں, اس کی بات کو سنیں اور کمپلیٹلی سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد آپ کو اس کی سائیکی کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے, خاص کر کے اگر آپ کوئی پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں, کیونکہ انسان کی کچھ کی سائیکی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں کہ کچھ لوگ ٹوورڈز ہوتے ہیں, گین کرنا چاہتے ہیں. فرض کر لو آپ کوئی چیز کو سیل کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں, تو اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک کو بھی پڑھتے ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت کا ذکر کیا ہے تو اس میں 2 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ٹوورڈز ہوتے ہیں, کچھ گین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اوے فرام ہوتے ہیں, کچھ چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسا کہ قرآن پاک کی مثال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جو ہے عبادت کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ آپ عبادت کرو گے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی, انعامات ملیں گے, نعمتیں ملیں گی. اور کچھ کو فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو پنشمنٹ ہوگی, سزا ہوگی, جہنم ہوگی. تو کچھ لوگ ٹورڈز ہوتے ہیں. کوئی بندہ اگر گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو وہاں پر 2 سائیکیاں ہوتی ہیں. ایک بندے کی یہ سائیکی ہوتی ہے اگر میں یہ گاڑی خریدوں گا اس سے مجھے یہ بینیفٹ ملیں گے, ٹھیک ہے, میں کمفرٹیبل لائف ہو جائے گی, میں ایسے ایئر کنڈیشن میں بیٹھوں گا. تو سارے وہ اس کے جو ہے فوائد کی طرف اس کا جو زیادہ رجحان ہوتا ہے, وہ زیادہ جو بینڈ ہوتا ہے اس کا وہ فوائد کی طرف ہوتا ہے, بینیفٹ کی طرف ہوتا ہے. جس بندے کا زیادہ جو انٹرسٹ ہے, بینڈ ہے, اس کا جو ہے بینیفٹ کی طرف ہے. اگر آپ اس کو فیئر دیں گے, اس کو ڈرائیں گے کہ اگر یہ نئی گاڑی خریدو گے تو یہ لاس ہوں گے, تو وہ آپ کی کمیونیکیشن میں کبھی بھی انٹرسٹنگ نہیں ہوگا. اس کی اگر سائیکی ہے بینیفٹ کی تو آپ اس کو بینیفٹ بتائیں. جس اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی سائیکی ہے نفع کی, ان کو نفع بتایا کہ یہ عبادت کرو گے تو یہ بینیفٹ ہوں گے. تو اگر آپ کوئی پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں یا کسی چیز اور بارے میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں, کسی کو کسی بات پر, وائف کو یا کسی کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر اس کی سائیکی بینیفٹ والی ہے, ٹورڈز والی ہے, تو اس کو قائل کریں کہ اس کا یہ بینیفٹ ہوگا. اگر اس کی سائیکی ہے فیئر والی, ڈرنے والی, وہ اگر گاڑی خریدنا چاہتا ہے, اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر گاڑی نہیں ہوگی تو مجھے دھوپ کا سامنا کرنا پڑے گا, مجھے جانے آنے میں مشکل ہوگی, تو اس کے ذہن میں جو گاڑی وہ خریدنا چاہتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ اوے فرام ہے, وہ ڈر کی وجہ سے وہ ہے گاڑی خریدنا چاہتا ہے. تو ایسے بندے سے اگر آپ بینیفٹ کی باتیں کریں گے اس کو پسند نہیں ہوں گی. تو جو بینیفٹ کی سوچ رکھنے والا ہے اس کے ساتھ بینیفٹ کی باتیں کرنی ہے. جو اوے فرام ہے, ڈرنے والا ہے, خائف ہونے والا ہے, اس سے اوے فرام کی باتیں کرنی ہے. اگر کسی چیز کو کسی کو قائل کرنا ہے, اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے اس کی سائیکی ٹورڈز والی ہے یا اوے فرام کی ہے, تو کوشش کریں دونوں چیزوں کو ڈسکس کریں. جس طرح قرآن پاک میں دونوں چیزیں جو ہیں ڈسکس کی گئی ہیں تاکہ دونوں کی جو سائیکی ہے وہ سیٹسفائی ہو, دونوں لوگ جو ہیں مطمئن رہے. پھر کچھ لوگوں کی جو سائیکی ہوتی ہے وہ چیزوں کی ڈیٹیل چاہ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے جنرلی وہ ان کے بارے میں انفارمیشن گین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی اگر آپ کو آبزرو کرتے ہیں کچھ واقعات کو اللہ نے بڑے ڈیٹیل میں کہیں پہ بیان کیا, اور بعض جگہ وہی واقعات بڑے شارٹ کٹ بیان کیے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کی سائیکی ہوتی ہے, اگر آپ اس کو فار ایگزامپل آپ کالج کی مارکیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, آپ 2-4 باتیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے, آپ اپنی جو ہے کمیونیکیشن کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں, تو وہ زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہوگا. وہ کہے گا یار کچھ سمجھ نہیں آئی, یہ کیا کہہ کے چلا گیا. کیونکہ وہ بندہ تھا ڈیٹیل کی سوچ رکھنے والا. تو اس کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈسکس کریں کہ ہمارے کالج میں یہ چیز ہے, یہ فیسلٹیز ہے, اگر آپ یہاں پر آئیں گے آپ کو یہ بینیفٹ ملیں گے. اگر بندہ ہے شارٹ کٹ کی سائیکی والا, اگر اس کے ساتھ آپ ڈیٹیل شروع کر دیں گے کہ سارے بینیفٹ, ساری ڈیٹیل شروع کر دیں گے, تو وہ اکتا جائے گا, تنگ ہو جائے گا. کچھ لوگوں کی سائیکی ہوتی ہے وہ شارٹ کٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, بس ان کو مختصر کی پوائنٹ بتائے جائیں. تو یہ جب بھی آپ نے کمیونیکیشن کو اگر آپ نے اٹریکٹیو بنانا ہے تو اس کی سائیکی کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کے اس سے گفتگو کریں. باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.